اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ ہفتے سورۃ الجمعہ کی اس آیت شریفہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں اور کچھ مزید باتیں انشاءاللہ آج عرض کرنی ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر یعنی خطبے اور نماز کی طرف چل پڑو، دوڑ پڑو، متوجہ ہو جاؤ اور ساری خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ اس آیت شریفہ کی روشنی میں کچھ باتیں جمعے کے احکام کے تعلق سے آپ کے خادم نے عرض کیا تھا کہ یہ دن جو ہے یہ اللہ کی خاص عطا ہے اہل ایمان کے لیے، یہ عید المسلمین ہے، اور نماز جمعہ کے لیے بطور خاص، نمازیں تو دن بھر میں 5 وقت کی فرض ہیں، لیکن نماز جمعہ کے لیے الگ سے احکام نازل فرما کر اللہ عز و جل نے اس نماز کی اہمیت کو مزید واضح فرما دیا۔ اور پھر جمعے کے دن کی جو مخصوص سنتیں، مخصوص آداب جس کو کہتے ہیں ہمارے علماء کرام، اس کا اہتمام بھی امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے۔ یہ بات بھی عرض کی جا چکی ہے کہ اصلاً نماز جمعہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق اکبر اور جناب عمر فاروق رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے دور میں ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دوسری اذان شروع ہوئی اور اس کو اجماع صحابہ کہا جاتا ہے، اور اجماع صحابہ سے دین کے اہم ترین مسائل وجود میں آتے ہیں، اور جو 3 بنیادی چیزیں جو ہمارے پاس ہمارے دین کے لیے بنیاد مانی جاتی ہیں وہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع صحابہ ہے۔ اور پھر چونکہ اس آیت شریفہ میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان دی جائے تو پہلی ہی نماز جمعہ، پہلی ہی اذان، اسی اذان سے نماز جمعہ کے احکام شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ابھی تو یہ اذان بعد میں شروع ہوئی، پہلے تو ایک ہی اذان ہوتی تھی تو اس کے احکام وہ جو خطبے کے پہلے دی جاتی ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ سارے علماء اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ نماز جمعہ کے احکام جو رب تعالیٰ نے بیان فرمائے وہ پہلی اذان سے ہی لازم ہو جاتے ہیں۔ اب پہلی اذان کے ساتھ ہی دوسری ساری مصروفیات کو ترک کر دینا ضروری ہے، چھوڑ دینا ضروری ہے۔ صرف نماز جمعہ کی تیاری میں جو کچھ باقی رہ گیا اس کو پورا کیا جا سکتا ہے، ورنہ پہلی اذان کے بعد کھانا پینا، خرید و فروخت، بات چیت، کتابوں کا مطالعہ سب کے لیے شدت سے منع کیا شریعت، صرف نماز جمعہ۔ اور پھر اس جمعے کے دن کے جو مخصوص احکامات ہیں اس میں اول وقت میں فجر میں جلدی جاگنا، اس دن خاص طور سے غسل کرنا، اس دن خوشبو لگانا، لباس جو کچھ میسر ہے اس میں جو اچھے سے اچھا لباس ہے اس کو زیبتن کرنا، اس کو پہننا، مسواک کرنا، تیل ڈالنا۔ نماز جمعہ کے لیے پیدل چلنا افضل ہے اگر قریب ہے مسجد تو، اور اول وقت میں مسجد میں پہنچ جانا۔ اور اس کے ساتھ ہی مسجد میں جب نماز جمعہ کے لیے آئے تو باقی نمازوں کے لیے بھی احکام ہیں، مسجد کے مخصوص احکام ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ مسجد میں لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آدمی آگے نہ جائے۔ حدیث شریف میں سخت وعید ہے اس پر۔ آپ نے فرمایا جو گردنیں پھلانگ کے آگے کی طرف جاتا ہے اصل میں وہ جہنم کی آگ کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے۔ کتنی شدید وعید ہے۔ اب اس میں ایک میرا معروضہ یہ ہے کہ آدمی کیوں آگے آئے گا؟ اس میں ہمارا بھی کوئی رول ہے نا۔ ہم اپنی عادت بنائے ہوئے ہیں کہ آئیں گے تو پیچھے بیٹھیں گے، ہم کو پہلے آگے کی صفوں کو بھرنے کا شوق ہی نہیں ہے۔ اگلی صف میں، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو اذان دینے کا ثواب
اذان دینے کا ثواب اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب معلوم ہو جائے تو لوگ اس کے لیے قرآن اندازی کریں گے. ابھی کل تو نے پڑھا تھا نا, آج میرا نمبر ہے بھائی, نمبر نکالو, آج کون کون پہلی صف میں پڑھنے والا ہے. کب ہوگا؟ جب اس کا احساس ہو. میں آپ سے عرض کروں, جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تو ہر آدمی کے دل میں یہ شوق ہونا چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر اول صفوں میں نماز پڑھیں. ہم پہلی صف میں اور آگے کی صفوں میں جگہ چھوڑ کے پیچھے بیٹھیں گے تو ظاہر ہے کہ بعد میں آنے والے کو لگے گا کہ جگہ خالی ہے, اس لیے وہ پھلانگ کر آئے گا. تو اس کے اس گردنوں کے پھلانگنے کے گناہ میں ہم بھی شریک ہوں گے, اس لیے کہ ہم نے اس کو پھلانگنے کا موقع دیا ہے. یہ سمجھ لو, مسجد کسی کی جاگیر نہیں ہوتی. مسجد میں کہیں کسی کے لیے کوئی خاص مخصوص وقت, صرف امام کے لیے مصلی ہوتا ہے. اور مصلی کیا, جو امامت کرے اس کے لیے, جو امامت کرے اس کے لیے مصلی ہوتا ہے. اور باقی جو لوگ ہیں, جو پہلے آئے گا الاول فالاول, جو پہلے آیا, اگر وہ کوئی گڑھا کھودنے والا مزدور ہوگا, وہ پہلے آتا ہے تو وہ پہلے صف میں بیٹھے گا. اور وقت کا منسٹر بھی اگر لیٹ آئے گا تو اس کو بھی پیچھے بیٹھنا پڑے گا. یہاں کسی کی جاگیرداری نہیں چلتی مسجد میں, یہ اللہ کا گھر ہے. اور یہاں پر جو پہلے, اب ظاہر ہے جو پہلے صف میں بیٹھتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے وقت کی قربانی دی ہے, اپنی ضروریات کی قربانی دی ہے, اس کو حق ہے کہ وہ پہلی صف میں بیٹھے. اور ہم اگر دیر سے آ رہے ہوں گے اپنے وقت کے مفتی اعظم, ہم کو پیچھے بیٹھنا پڑے گا. اگر ہم کو آگے بیٹھنے کا شوق تھا ہم کو بھی پہلے آگے بیٹھنا چاہیے. سننا, یہاں تک کہ اگر کہیں, ابھی آج کل یہ لاؤڈ اسپیکر اور یہ سب چیزیں شروع ہو گئی, کہیں آواز نہیں بھی آ رہی ہے اور خطبہ ہو رہا ہے, خطبے کے ادب میں یہ ہے کہ خاموشی سے آدمی بیٹھا رہے. خطبے کے دوران کسی بھی قسم کا کام, یہاں تک کہ میں نے آپ سے عرض کیا, امر بالمعروف نہی عن المنکر جیسا فریضہ جس کے لیے اس امت کو پیدا کیا گیا ہے, وہ فریضہ بھی ختم ہو جاتا ہے. آپ کسی کو بھلائی کا حکم نہیں کر سکتے اور کسی کو برائی سے روک نہیں سکتے. حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ تو نے اگر اپنے بازو والے کو کہا چپ رہے, کبھی ہوتا ہے نا کہ وہ ذرا کٹ کر رہا ہے تو چپ رہے نا, اتنا چپ رہے بھی بول دیا, صرف چپ رہے. حدیث شریف کے الفاظ ہیں, تو نے اپنے بازو والے کو چپ رہے بھی بول دیا تو تو نے بھی لغو کام کیا, تو نے بھی خطبے کے ادب کے خلاف کام کیا. اب ایک خاص بات جو میں نے پچھلے جمعے میں عرض کرنی تھی اور آج انشاءاللہ عرض کرتے ہیں کہ جمعے کے دن کے بارے میں آج جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے. تو اب اس طرح یہ اس کے ذمہ دار ہم ہیں. احادیث مبارکہ میں 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. اللہ چاہتے تو اس رات کو متعین فرما سکتے تھے, لیکن نہیں متعین فرمایا, اس لیے کہ بندہ اس کی تلاش میں مشقت اٹھائے گا اور اس مشقت کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں زبردست اجر و ثواب کا حقدار قرار دیا جائے گا. ٹھیک اسی طرح جمعے کے دن ایک گھڑی, اب اس گھڑی کے بارے میں علماء کی تحقیقات, ہمارے علماء بیچارے بڑی محنت کرتے ہیں امت کی سہولت کے لیے, اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم امت امام کے پیچھے یعنی علماء کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. علماء نے اس میں جو تحقیقات کی اس میں 3 آراء ہیں. کچھ علماء کا یہ قول ہے کہ یہ فجر کی جمعے کی اول کی گھڑیوں میں, یعنی فجر کی نماز سے شروع کرتی ہے. جس کو فجر کی نماز مل گئی اس کے ساتھ کی دعا مل گئی, وہ گھڑی اس کو مل جائے گی. کسی نے کہا کہ یہ جمعے کے دن غروب آفتاب کے پہلے کے جو آخری لمحات ہوتے ہیں, آخری 15-20 منٹ, اس میں یہ گھڑی ہوتی ہے. اب یہ کیا جا سکتا ہے کہ اور دنوں سے ہٹ کر جمعے کے دن ہم آخری لمحات جو ہوں اس وقت ویسے بھی دعا کرنا مستحب ہے. سورج غروب ہونے کے پہلے سے لے کر غروب آفتاب تک دعا میں مشغول رہنا مستحب ہے, اس لیے کہ یہ وقت جو ہوتا ہے یہ فرشتوں کے بدلنے کا وقت ہوتا ہے. وہ فرشتے جو دن بھر ہمارے ساتھ تھے ان کے جانے کا وقت ہوتا ہے, اور نئے فرشتے جو ہم پر متعین کیے جا رہے ہیں ان کے آنے کا وقت ہوتا ہے. ہم اگر اللہ کی بارگاہ میں بھکاری کی طرح اپنا ہاتھ پھیلا کر اپنے آنسو بہا رہے ہیں تو دونوں فرشتوں کے ریکارڈ میں یہ نوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا ہاتھ پھیلانے والا ہے. اس لیے
دعا کے اعتبار سے. اور اب جمعے کے دن چونکہ علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ وہ مخصوص گھڑی جو قبولیت دعا کے ساتھ عبارت ہے وہ جمعے کے دن ہوتی ہے اور جمعے کے آخری لمحات میں ہوتی ہے. اس لیے اکثر بزرگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعے کے دن عصر کے بعد سے وہ عام طور سے بات چیت نہیں کرتے. بھائی چپ چاپ تو بھی چپ رہے, مجھے بھی چپ رہنے دے, مجھے بھی اللہ کا ذکر کرنے دے, تو بھی ذکر کرتے رہے. اور پھر آخری لمحات. لیکن ایک بڑا گروہ علماء کا یہ کہتا ہے کہ یہ گھڑی امام جب خطبے کے لیے نکلتا ہے مطلب جب چلنا شروع کرتے ہیں. ابھی ہمارے امام صاحب یہی رہتے ہیں. عام طور سے ائمہ جو رہتے تھے وہ پہلے وہ بازو کا حجرہ ہے اس میں سے سنت وغیرہ وہاں پڑھے اور آ کر خطبے کے لیے آ گئے. تو امام کے نماز جمعے کے خطبے کے لیے نکلنے سے لے کر نماز جمعہ کی تکمیل تک, مکمل ہونے تک, اس میں یہ گھڑی ہے. اب یہ وقت جو ہے اس کی نزاکت کو آپ سمجھیے. خطبے کے آداب میں نے عرض کیا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کیا جا سکتا. آپ دیکھیے باقی جو اذانیں ہوتی ہیں نا, باقی اذانوں کا جواب دینا جو ہے یہ بھی سنت ہے. بعض کے نزدیک مستحب ہے, بعض کے نزدیک سنت ہے. جن کے نزدیک واجب ہے اذان کا جواب دینا, وہاں واجب سے مراد یہ ہے کہ اذان میں جو حی علی الصلاۃ کی دعوت دی گئی ہے اس کو پورا کر اور تو مسجد میں آ جا, وہ اس اعتبار سے واجب کہتے ہیں. ویسے چونکہ اذان دینے کا بہت ثواب ہے, اب ہم اتنے لوگ ہیں, ہماری سب کی خواہش کہ ہم اذان دیں. کتنے لوگ اذان دیں گے؟ ایک ہی آدمی اذان دے گا نا, باقی لوگ ثواب سے محروم نہ رہیں. اس شریعت کا مزاج دیکھیے, امام مؤذن کے اذان کے الفاظ کے ختم ہونے کے بعد اگر انہی الفاظ کو ہم نے جو کا تو دہرایا تو ہم کو بھی اللہ تعالیٰ اسی ثواب سے نوازیں گے جو مؤذن کو ثواب دیا جا رہا ہے. تو ہی نانا چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا. یہاں پر دینے والی ذات ایسی ہے, اس کے خزانے ایسے بے بہا ہیں کہ خالی مانگنے والے کا بہانا چاہیے. تو مانگنے کی کوشش کر, دیکھ تجھے کتنا عطا فرمایا جاتا ہے. تو اذان کا جواب جو ہے, ہر اذان کا جواب مؤذن کے ساتھ دیا جائے, لیکن جو خطبے کی اذان ہوتی ہے اس کا جواب دینا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام جو ہے وہ خطبے کے لیے ممبر پہ بیٹھ چکا ہے, ابھی کچھ آپ کو اجازت نہیں ہے. یہ خیال رہے, ہر اذان کا جواب دینا ثواب میں شامل ہے, لیکن خطبے کی اذان کا جواب نہیں دیا جا سکتا. اب خطبے کے دوران جب وہ لمحہ ہے, اس وقت میں جب امام آ کر خطبہ دے رہے ہیں اور پھر خطبہ لے کے نماز پڑھائیں گے, اس کے دوران ہے تو دعا کب کرے؟ تو علماء نے یہ فرمایا کہ دونوں خطبوں کے درمیان جب امام وقفہ کرتے ہیں, توقف کرتے ہیں, دو خطبوں کے درمیان امام بیٹھتے ہیں نا تھوڑی دیر کے لیے, اس دوران آدمی دعا کر لے, لیکن یہ دعا اس طرح ہو کہ نہ ہاتھ اٹھایا جائے نہ زبان ہلائی جائے. زبان بھی نہیں ہلانا, کبھی کبھی دل میں بھی تو اللہ کو یاد کر لیا کرو. وہ ذکر خفی کہلاتا ہے, فرشتوں کو بھی نہیں معلوم ہوتا. ہم دل کے اندر اگر اللہ کو یاد کریں بغیر زبان ہلائے ہوئے, تو جو فرشتے ہمارا عمل لکھ رہے ہیں ان کو بھی, وہ عالم الغیب تھوڑی ہے, ان کو کیا معلوم دل میں یہ کیا کر رہا ہے. تو دل ہی دل میں دعا کرنا ہے, زبان کو بغیر ہلائے ہوئے. اب ظاہر ہے کہ وہ چند سیکنڈ کے لیے ہمارے ائمہ بیٹھتے ہیں, تو آپ کی جو اہم ترین اشد ترین ضرورت ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مانگیے. یہ دعا کی قبولیت کا خاص موقع ہوتا ہے. خطبے کے دونوں خطبوں کے دوران جب امام بیٹھتے ہیں اس وقت بغیر ہاتھ اٹھائے اور بغیر زبان ہلائے دعا کرنا, یہ دعا کی قبولیت کے مواقع میں انشاءاللہ, اس لیے کہ علماء کی تحقیق ہے یہ الگ الگ, انشاءاللہ وہ لمحہ ہم کو میسر آ جائے گا اور اللہ ہماری دعا قبول فرما لیں گے. اس طرح یہ دعا. دوسری بات کہ جمعے کے دن جو میں نے آپ کو بتایا, سورہ کہف کی تلاوت کو اپنی عادت بنا لو. سورہ دخان بہتر یہ ہے کہ شب جمعہ میں اور یا تو جمعے کے دن. سورہ دخان 25ویں پارے میں چھوٹی سی سورت شریفہ ہے, 5 منٹ میں ہو جاتی ہے اس کی تلاوت, بلکہ 3 منٹ میں.
اس کی تلاوت کی عادت ڈالیں۔ سورہ یاسین شریف جو قلب قرآن ہے اس کی عادت ڈالیں کہ اس کو سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر کے اپنے والدین اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، اس لیے کہ سورہ یاسین شریف کے پڑھنے کا ثواب قرآن شریف کے 10 مرتبہ مکمل کرنے کے بعد 10 قرآن پڑھا جائے اتنا اجر و ثواب سورہ یاسین پڑھیں۔ لیکن یہ نہیں خالی سورہ یاسین ہی روز پڑھتے رہنا، قرآن شریف سیریل سے تلاوت کرنا وہ الگ ہے، لیکن سورہ یاسین شریف۔ اور اس جمعے کے دن چونکہ یہ سید الایام ہے، اس لیے سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر کثرت سے درود شریف کا اہتمام کیا جائے، کثرت سے۔ کثرت کا لفظ جو ہے ہمارے بعض علماء کی تحقیق کی ہے کہ عربی زبان میں 3 جو ہے 3 سے لے کر جمع کا صیغہ شروع ہوتا ہے تو کم سے کم 300 مرتبہ، کم سے کم 300 مرتبہ، اور پھر اس سے زیادہ اللہ توفیق دے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف کی کثرت کرو، اس لیے کہ حدیث شریف میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جمعے کے دن تو جو مجھ پر درود کی کثرت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو حل فرما دیں گے، اس لیے یہ اعمال میں۔ اب نماز جمعہ جیسا میں نے عرض کیا وہ 2 رکعت فرض جو ہے نا وہ جمعہ نہیں ہے بابا، جمعہ سنتوں سمیت ہے۔ میں آپ کو یہاں ایک مسئلے کی بات بتاؤں، یہ جو لوگ سنتوں کو ایسا سمجھتے ہیں، میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ لفظ سنت سننے کے بعد آپ کے جذبات کیوں نہیں بھڑکتے؟ سنت لفظ جو ہے ویسے سنت کا لفظ جو ہے لغت میں اس کا مطلب طریقہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں جب سنت کہا جائے تو اس سے مراد مخصوص جناب محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہوتا ہے، اس نبی کا طریقے کا ذکر ہمارے سامنے آ جائے اور ہمارے جذبات نہ بھڑکیں، ہمارا دل نہ جھک جائے، ہماری آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے کہ میرے نبی کا کوئی طریقہ مجھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ تم کیسے مسلمان ہو؟ نبی سے اتنی بھی محبت نہیں، خالی نعرہ لگانے کا نام، ارے نعرہ لگانے کا نام منافقت ہے۔ نعرے منافق لگاتے تھے مدینے میں، وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقُونَ لَكَاذِبُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رب نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ یہ مردود کیا بتا رہا ہے کہ آپ اللہ کی، اس کے بولنے سے آپ رسول ہیں کیا؟ جس طرح اللہ اپنی ذات میں اللہ ہے، کسی کے ماننے نہیں ماننے کا محتاج نہیں اس کی ربوبیت، اسی طرح میرے نبی کی رسالت جو ہے وہ اللہ کے رسول، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنا رسول بنایا ہے، وہ کسی کے ماننے نہ ماننے کے محتاج نہیں ہے۔ جو مانے گا وہ اپنی تقدیر سنوارے گا، جو نہیں مانے گا وہ اپنی آخرت اور دنیا کو آگ لگائے گا، وہ ذمہ دار ہوگا۔ تو یہ صرف نعرے کا نام جو ہے حب رسول نہیں ہے، حب رسول اس کا نام ہے۔ اگر تم میں اللہ کے رسول کی محبت ہے تو تمہاری زندگی میں سنت رسول ہونا چاہیے، اور اگر سنت رسول نہیں ہے اور خالی دعویٰ کر رہے ہو میں محبت کرتا ہوں، دنیا تمہاری اس دعوے کو قبول نہیں کرے گی، آخرت میں کیا قبول ہوگا؟ آخرت میں کیا قبول ہے؟ دنیا والے قبول کریں گے کیا؟ داڑھی صاف کراتا ہے، صبح سے شام تک 2 مرتبہ سنت رسول کو اٹھا کے گٹر میں ڈالتا ہے مردود، اور اس کے بعد کہتا ہے میں رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ جھوٹے کہیں کے، اگر رسول اللہ کا دامن تجھ کو پسند ہوتا تو کم سے کم اپنی داڑھی کو روزانہ کھرچ کے تو گٹر کے حوالے نہیں کرتا۔ یہ نبی کی سنت ہے، اس کو کھرچ کے گٹر میں بہاتا ہے اور حب رسول کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو اس بات کو سمجھ لو کہ سنت رسول، سنتیں جو ہوتی ہیں نماز کی، وہ نماز کا حصہ ہوتی ہیں۔ میں آپ کو جو ایک مسئلہ بتانے جا رہا تھا وہ آپ کو عجیب و غریب لگے گا۔ کوئی شخص میں بیمار ہوا، 2-4 دن کے بعد مر گیا۔ اب میری اولاد کو لگے گا ارے بابا نماز تو اللہ کے فضل سے پڑھتے تھے بڑے میاں، یہ مولانا جی چلے گئے، اب ان کے جی میں 2-3-4 دن تو بالکل نماز ہی نہیں پڑھ سکے بیچارے، یہ بہت معذور ہو گئے تھے، ان کی نماز کا فدیہ دیا جائے۔ میراث کے تقسیم کرنے کی بڑی شوق، میرے ابا نے کیا چھوڑے، میرے ابا نے، میرے اماں نے کیا چھوڑی، کبھی اس کا خیال آتا ہے کیا کہ ان کی نمازیں جو چھوٹی ہیں، فرض چھوٹا ہے، اس کا فدیہ دے دیا جائے؟ اس کا خیال آتا ہے؟ اپنا ہی اپنا ہے۔
نماز پڑھنے والا اگر اس کی نمازیں چھوٹ جائیں آخری وقت میں کسی معذوری مجبوری سے تو ان نمازوں کا فدیہ دینا چاہیے۔ ایک نماز کا فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک نماز کا فدیہ جتنا صدقہ فطر ہوتا ہے، یعنی 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، یہ ایک نماز کا فدیہ ہوتا ہے۔ اب مرنے والے کی یا کسی معذور آدمی کی نماز کا جب فدیہ دیا جائے گا تو تم کو معلوم ہے کہ کتنا فدیہ ایک دن میں دینا پڑے گا؟ 5 نماز کا ایک دن، 5 نماز کا نہیں، ایک دن میں 6 نماز کا فدیہ دینا پڑتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا بعض لوگوں کو نیا مسئلہ لگے گا، یہ کسی نمازی کے وفات پر اس کے چھوٹی ہوئی نمازوں کا فدیہ دینا ہے تو ایک دن میں 6 نمازوں کا فدیہ دینا پڑے گا۔ آپ کو لگے مولانا مصطفیٰ یعنی ہر نماز میں ہر جمعے میں کوئی نئی بات لاتا ہے۔ 5 نمازیں فرض ہیں، ایک وہ جو عشاء میں آپ وتر پڑھتے ہو، وتر وہ واجب نماز ہے، وہ انڈیپینڈنٹ نماز ہے، واجب ہے نا، وہ فرض کے بعد واجب کا درجہ آتا ہے۔ تو چونکہ وہ واجب بھی چھوٹی ہے، وہ ہمارے علماء کو اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہوں نے اس کو عشاء کا حصہ بتایا، اس لیے کہ معلوم تھا کہ یہ امت پر تو عشاء کی نماز ہی بڑی مشکل رہے گی، یہ الگ سے وتر کو کیا اس کے وقت پڑھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز واجب کو جو ہے اس کو ہمیشہ آپ نے نماز تہجد کے ساتھ پڑھا۔ اگر کسی شخص کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ اس کو تہجد پہ اٹھنے کی پوری طاقت ہے کہ میں انشاءاللہ تہجد میں ہر حال میں اٹھوں گا، اس کے لیے عشاء کے ساتھ یہ نماز پڑھنا مناسب نہیں۔ وہ عشاء میں فرض کے بعد سنتیں پڑھ لے، نفل پڑھ لے، چلا جائے اور آرام کرے۔ اس کے بعد جب تہجد میں اٹھے گا تو تہجد کی پوری نمازیں پڑھنے کے بعد آخری میں یہ وتر کی نماز پڑھے گا جو 3 رکعت ہوتی ہے۔ تو یہ وتر کی نماز انڈیپینڈنٹ نماز ہے۔ اب آپ کو لگے نا کہ بھی 6 نمازوں کا فدیہ کیوں؟ اس لیے کہ وتر کی نماز جو ہے وہ الگ سے ایک نماز ہے۔ ٹھیک اسی طرح میرے بھائیوں سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ نمازیں جو ہوتی ہیں، سنت مؤکدہ کی بھی قضا نہیں ہوتی لیکن وہ الگ سے نماز ہوتی ہے اور وہ نماز کا حصہ ہوتی ہے۔ تو جو ہمارے ساتھی 2 رکعت جمعہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ 8 دن میں 2 رکعت تو کافی ہو گیا نا، کتنا کھائے پیے ہیں اپن نے، ہو گیا حساب کتاب۔ ان کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں نماز جمعہ بھی پوری پڑھنے کی عادت ڈالو، اور اس نماز جمعہ میں میرے بھائیوں ہفتے میں صرف ایک دن نماز فرض نہیں ہے بلکہ ہر دن 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اور دیکھو یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، یہاں کے اصول ایسے ہیں جو شخص کنواں کھودے گا اس کو پانی ملے گا، جو شخص کنواں کھودے گا اس کو پانی ملے گا، یہاں کا اصول ہے۔ فجر کے وقت بیدار نہ ہونا، فجر کی نماز کے وقت بستر پہ پڑے رہنا۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو فجر کے وقت بھی بستر نہیں چھوڑتا شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ کس کو شوق ہے کہ اپنا کان جو ہے وہ شیطان کو پیش کرے کہ اس میں پیشاب کرے؟ بچہ پیشاب کرے آدمی برداشت نہ کرے، کان اس کے لیے کہ کوئی پیشاب کرے ہمارے کان میں، لیکن شیطان مردود کے لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اہل نظر ہیں وہ اپنی آنکھوں سے، جس کو صاحب کشف کہا جاتا ہے، صاحب کشف اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادات سے اللہ تعالیٰ دل کے اوپر کے اور نگاہوں کے اوپر کے جو پردے ہیں اس کو ہٹا دیتے ہیں، اس کو کچھ ایسی چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں جو عام لوگوں کو دکھائی نہیں، اس کو کشف کہا جاتا ہے۔ کشف کا مطلب ہی کھولنا ہوتا ہے، کشف کا مطلب کھولنا ہوتا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل کشف جو حضرات ہیں وہ براہ راست دیکھیں کہ جو آدمی فجر کے بعد سویا ہوا ہے تو آپ دیکھیں اس کے کان میں باقاعدہ ابلیس شیطان کا پیشاب دکھائی پڑتا ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، ہم مسلمان ہوں کے اپنے دشمن کے لیے اپنے کان پیش کرتے ہیں نماز فجر میں نہ اٹھ کر کے اے ہمارے دشمن تو آ کے ہمارے کانوں میں پیشاب کر۔ اللہ کے لیے نمازوں کی پابندی کرو اور بطور خاص نماز فجر۔ میرے بھائیوں امت کی حالت ہماری تقریروں سے اور ہماری تنظیمیں بنانے سے نہیں معاملہ درست ہوگا، تم کو انفرادی طور پر اپنے اعمال درست کرنا پڑے گا۔
یہ سمجھ لو، اصلاح معاشرہ افراد کو کہا جاتا ہے۔ جب فرد سدھرے گا تو افراد سدھریں گے، افراد سدھریں گے تو معاشرہ سدھرے گا۔ اللہ کا واسطہ دے کہتا ہوں، ابھی بھی فجر کے نماز جمعہ کے کچھ احکام باقی رہ گئے، اس لیے کہ نماز جمعہ کے احکام 3 آیتوں میں، ابھی تو 1 آیت پر آج کچھ باتیں ہوئیں، انشاءاللہ باقی 2 آیتوں پر اللہ نے زندہ رکھا تو اگلے ہفتے عرض کریں گے۔ 2 باتیں عرض کرنا ہے۔ ہماری مسجد کے ایک مصلی وہ بہت شدید بیمار ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور امت مسلمہ کے سارے مریضوں کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرمائے۔ اور دوسری بات آپ کا خادم عرض کر چکا ہے کہ مسجد کے دوسرے مالے کا تعمیری کام شروع ہے۔ آپ سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس تعمیر میں لاکھوں لاکھ روپے کا بجٹ ہے، وہ اس کا پلاسٹر ہے اور اس کی مطلب پینٹنگ ہے اور اس میں ٹائلس وغیرہ لگانا ہے، بہت سارے کام ہیں، کئی لاکھ روپے کا وہ پروجیکٹ ہے، تو اس میں جی کھول کر آپ حصہ لیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر۔